روز بیان کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کل انہوں نے جب بات شروع کی، ویسے تو ان کی باتیں قابل ذکر نہیں ہوتی، لیکن شاید کچھ اس لیے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک جھوٹ کو کتنی دیر تک برداشت کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ ایک مسلسل ایک ہی بے بنیاد بات کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اتنی بار اس جھوٹ کو آپ بولیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ یہ بات کہتے رہیں اور اس کا ایک اثر آپ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ لغو بات ہے. یہ عمران خان ایک بدترین اور مکروہ ترین جھوٹا شخص ہے. پہلے انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو غدار کا، ان کا وہ جو ایک جوکر نما ڈپٹی سپیکر تھا، وہ شخص بیٹھا اور بیٹھ کے مجموعی طور پہ پوری پارلیمنٹ کو اس نے غداری کا فتویٰ دیا اور ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل رولنگ کے ساتھ پارلیمنٹ کے اجلاس کو برخاست کیا. جب وہ رولنگ سپریم کورٹ میں پہنچی تو سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کو پوری طرح سے دیکھنے کے بعد بالکل مسترد کیا کہ بے بنیاد بات ہے. ان کے اپنے سپیکر اس بات پہ مطمئن نہیں تھے، اسد کیسر بھی. جب انہوں نے وہ چیز جو قاسم سوری نے کی تھی، جب ان سے ان کی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ کریں، تو ہی پریفرڈ ٹو ریزائن. انہوں نے کہا میں کس حد تک جا سکتا ہوں، یہ آن ریکارڈ بات ہے. وہ خود اس چیز کو 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ڈاکومنٹس جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے جب اس کو اس وقت اس بدترین جھوٹے شخص عمران خان چیئر کرتا تھا بطور وزیر اعظم. بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایک ایسا فاطر العقل آدمی جو کہ اپنی ذاتی انا کی بھینٹ پاکستان کے تمام سفارتی تعلقات کو چڑھانا چاہتا ہے، پاکستان کے تمام وہ مراسم جن کے اندر تجارت، سفارت، سیاست ہر چیز ہے، ان سب کو اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے. اور اس حد تک وہ شخص اپنی اس خود نمائی میں اور اپنی ذات کے گرد گھومتے معاملے کے تحت، یعنی پاکستان کی سیاست ساری غدار، پاکستان کی عدالت ساری غدار، پاکستان کی ریاست کے وہ ادارے جو کہ سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ بھی غدار. اور کیا مماثلت تراش کی. کل کہا کہ سراج الدولہ ان کا جو سپہ سالار تھا، وہ بھائی سراج الدولہ کے بچے انگریز پرورش نہیں کر رہے تھے، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ. اپنے آپ کو اس مجاہد نواب سراج الدولہ کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے شرم تو کرنی تھی. آپ کا کیا تعلق اس چیز کے ساتھ؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ غداری کے فتوے بانٹتے رہیں گے، آپ تو انسائٹ کر رہے ہیں، آپ تو دعوت دے رہے ہیں، پرووکیشن کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ پبلک میں جا کے وہ بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اور آپ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ایک عمران خان درست اور پاکستان کی تمام سیاسی، سماجی اور جو بھی کوئی ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر آپ کو حق تھا، سیاسی لوگوں پہ آپ بات کرتے تھے، ہم اپنی بات کا جواب آپ کو اس میدان میں دے رہے تھے. لیکن آج یہ آپ نے کون سی ایک نئی سازش شروع کر دی، اور سازش یہ شروع کر دی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ریاستی اداروں تک کو آپ اس کے اندر کھینچ کے انوالو کر رہے ہیں. آپ یہ سازش کر رہے ہیں. یہ سازش کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. اس کے لیگل کانسیکوینسز بھی ہوں گے اور پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر غداری پوچھنی ہے تو میں پوچھوں، کیا آئین کو توڑنا غداری نہیں؟ کیا پاکستان کی سفارت دنیا کے ساتھ منقطع کرنا غداری نہیں؟ کیا پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا جب آپ کے پاس یہ حق بھی نہ ہو اور آپ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس کی موو آ چکی ہو، کیا اس وقت پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا آرٹیکل 6 کی دعوت نہیں دیتا؟ کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ آئین کو سبورٹ کرنا ہی آئین پاکستان سے غداری ہے؟ اور اگر غداری کسی جگہ پر ایکسپلینڈ ہے آئین پاکستان کے اندر، آپ اور آپ کی جماعت نے بحثیت مجموعی 20 بار ان 2 ماہ کے اندر یہ قدم اٹھایا ہے. آپ غداری کے مرتکب ہیں. غداری صرف آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی. یہ 22 کروڑ لوگوں کے باشعور لوگوں کا ملک ہے جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اپنے ان جلسوں کے اندر جس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے پھر رہے ہیں. آپ نے کھلے عام اپنے سپورٹرز کو کہا
کہ جہاں پر میرا مخالف نظر آئے اس کے اوپر غدار اور ڈاکو کے نعرے کسنے شروع کر دو، اس کے اوپر غدار کے نعرے کسنے شروع کر دو؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایک کیا ایسی ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک ایسی ایک پاکستان کے اندر ایک تقسیم اور پولرائزیشن کا وہ ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں کہ گلی کوچوں کے اندر دنگا فساد ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان میں پکڑے؟ آپ کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی، جیسے آپ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ یہ غداری کا اصل سازش تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لفظ سازش کے کوئی معنی ہے تو کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تقاریر بالکل اس بات پہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے کہ جو آپ روز کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ ایف آئی آر ہے جو آپ پبلک میں جا کے بے بنیاد بات کر کے اپنی تقریر میں وہ مواد بولتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگوں کے اوپر آپ بالکل بے سر و پا الزامات لگاتے ہیں۔ یہ پنجاب کی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ لیں کہ گورنر نے آن دا بیہسٹ آف عمران خان جو ایکٹ کیا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک انسیڈنٹ ہو تو میں گنواؤں، میں آن دا کاؤنٹ آف کہ ان پچھلے جب سے 8 مارچ کے بعد ابھی تک لے کر آپ کس کس ایکٹ میں غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ریڈنگ مجھ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بریچز کون سی ہیں، کہ جب آپ آئین توڑتے ہیں تو کس وقت آپ کے اوپر غداری کا الزام لگتا ہے۔ جب آپ ایک جھوٹ کی بنیاد پر ریاست پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگاتے ہیں تو تب غداری کے کون سے وہ پہلو ہیں جو آپ کے اوپر اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف پچھلے 2 ماہ میں کیے گئے ان کے اقدامات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی کو بھول میں نہ رہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے۔ اگر اس کے اوپر اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جائے جس طرح کی عمران خان نے شروع کی، اور بالکل بے بنیاد شروع کی، مکمل طور پہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ پاک فوج ہی غیر ملکی سازشوں کا راستہ روکتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی محب وطن فوج، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، پاکستان میں ابھرتی شورشوں کو دبانے کی بھی محافظ ہے، پاکستان کے اندر وہ پنجے گاڑتی، وہ رقص بسمل کرتی دہشت جب آپ کے مساجد، آپ کی امام بارگاہیں، آپ کی خانقاہیں، آپ کے بازار، آپ کی عدالتیں جب بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کون ہے یہ وہ سینہ سپر ہوتے ہیں، وہ باوردی ہمارے وہ مجاہد، چاہے وہ پولیس فورس کے ہوں یا پاک فوج کے ہوں۔ اگر آپ نے ایک یہ موقف اختیار کر لیا اور آپ جب دل کرتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دیتے، آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں رہتا کہ آپ پاکستان کی کیا بنیادیں آپ ہلانے پر اترے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک کلٹ قائم کیا ہے، آپ نے اپنے فالوورز کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ وہ آپ کی اندھی تقلید میں اس حد تک اندھے ہو گئے کہ ان کو یہ بھی نظر نہ آیا کہ وہ پلوئے ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ اس وار آف 5th جنریشن کے اندر آپ کی پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے کرنے شروع ہوتے ہیں اور آپ ان کے اندر پلائے ہوتے ہیں۔ آپ فیبریکیٹڈ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا دیتے ہیں۔ آپ نے کسی شریف آدمی کی دستار کو پیچھے چھوڑا نہیں ہے۔ اس قسم کا کریکٹر اور یہ کہے کہ وہ محب وطن اور پاکستانی ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی گئی عمارت ہمیشہ سے زمین بوس ہوتی ہے، قائم نہیں رہ سکتی۔ جھوٹ کے ایک پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے، تو یہ کوئی اس کے پیر نہیں ہے۔ یہ جس ٹیسٹ سکروٹنی سے آپ کی بات نکلے گی، یہ جو روز آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے دھاڑ دھاڑ کر آپ ایک بے بنیاد بات کو جتنا آپ سیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا آپ کے خلاف عوامی عدالت میں بھی مقدمہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ ایک ٹوٹل انارکی چاہتے ہیں۔ کسی کو نہیں بھولا آج تک وہ آپ کا لہرا کر کنٹینر پہ کھڑے ہو کر سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک، آپ کی تاریخ کا مطالعہ اور آپ کا معلم، مجھے دونوں کا پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر نقص کیا تھا۔ آپ کو تو آج تک یہی نہیں پتا کہ سراج الدولہ جو تھے وہ کس مغلیہ سلطنت کا حصہ تھے۔
وہ تو آزاد ریاست بنگال تھی. کس نے آپ کو یہ سبق پڑھایا؟ آپ نے کہا وہ مغلیہ سلطنت اور وہ مسلمانوں کا غلبہ اور یہ کہانی. وہی جیسے آپ نے چین کو اسپین کے ساتھ ملا دیا. نہ آپ کا جغرافیہ درست، نہ تمہاری تاریخ درست، اور دعویٰ تمہیں پارسائی کا کہ میں صاحب علم ہوں. کیا مذاق بنا دیے اس ملک کی سیاست کو، ریاست کو. جس کو کہو چور کر دے، جس کو کہو ڈاکو کر دے. یہ کوئی طریقہ کار بن گیا؟ یہ کہاں کی بات اور کہاں پہ آ کے رہ گئی؟ یاد رکھیں خان صاحب، پاکستان کو کسی بیرونی سازش جس کا وجود کوئی نہیں، لیکن آپ کی اندرونی سازش سے خطرہ ہے. اگر آپ کو نکیل نہ ڈالی گئی، اب میرے جیسے ماڈریٹ لوگ آپ کے اس رویے سے تنگ آ گئے. کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ ہر چیز کو کراس کرتے جا رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ یو آر پلئنگ ود دا فائر ایبسولوٹلی. اور اس حد تک آپ جا رہے ہیں کہ آپ کی ذات اتنی بڑی ہو گئی کہ ریاست پاکستان بھی اس کے سامنے چھوٹی نظر آنے لگے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے بنایا پچھلے دنوں سے، آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں فالٹ لائنز کو، ٹھیک ہے. نہیں ہو سکا آج تک مجھ سے پاکستان میں ٹیکس کے کلچر کا رواج. تو کیا کیا تم نے 8.5 سال میں؟ 5 سال کے پی کی گورنمنٹ تھی، 3.5 سال یہ گورنمنٹ تھی. بدترین افراط زر، بدترین مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کو سطح غربت سے بالکل پاتال میں پھینک کے رکھ دیا. اور پھر کہتے ہو کہ میں اچھا کر رہا تھا اور آج میرے خلاف سازش ہو گئی. یہ کوئی سازش تمہارے خلاف کسی نے کرنی تھی؟ ایک اتنا انکمپیٹنٹ، ایک اتنا جاہل شخص جو کہ اپنے پبلک ڈیمینر کے اندر اتنا بد زبان ہے کہ کسی کی عزت اسے محفوظ نہیں ہے. وہ جب آ کے اس مسلک پہ بیٹھتا ہے یا جب آ کے پبلک آڈینس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی عزت اچھالنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے انسان کی بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لارج فالوئنگ مل سکتی ہے؟ اگر خطرہ ہے تو تمہارے وجود سے ہے پاکستان کو. اگر خطرہ ہے پاکستان کی سوسائٹی کو، تمہارے وجود سے خطرہ ہے، جس کو تم انتشار کا شکار کرنے روز اترتے ہو، بلا ناگہ اترتے ہو. اور آج سے نہیں، مجھے یاد ہے وہ چین کے صدر کا دورہ بھی، جب تم اپنے چند بلوائیوں کو لے کر اسلام آباد کے دارالخلافے پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. میں اپنی جماعت میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کا بندوبست کریں. یہ آج بھی نقصان کرے گا، یہ کل بھی نقصان کرے گا. میں نے ہر فورم پر یہ آواز اٹھائی. جس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر سی پیک کے اوپر عمل درآمد کرانے، ایم او یو سائن کرنے، معاہدہ دینے، پاکستان کے اندر سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز کو ختم کرنے، پاکستان کے اندر انڈسٹریل پارکس بنوانے، یہ سب کرنے چائنا آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے آ رہے ہیں. لیکن یہ شخص وہاں مجمع لگا کے اپنے چند حواریوں کے ساتھ پاکستان کے کیپٹل، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، باقی جتنے اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر، ان کے سامنے چند بلوائیوں کو لے کے بیٹھا تھا اور پاکستان کے اندر وہ حال پیدا کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ صومالیہ کی تصویر نظر آئے. یہ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، کسی کو بھولا نہیں. اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، چھوٹے جرائم نہیں ہیں. اور ایسے سنگین اور گھنانے جرائم ہیں. میں برا سمجھتا ہوں کہ جب آپ غداری کے فتوے بانٹتے ہیں. میں اس کو کوئی غداری کا تمغہ دینے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو وہ اقدامات بتا رہا ہوں جس کے ساتھ اس شخص کی تاریخ اٹی پڑی ہے. اس کے ایک ایک اقدام کو آپ دیکھیں، کسی پیمانے پر جانچیں. وہ حب پاکستان میں نہیں ہے، وہ بغض پاکستان میں ہے. یہ شخص کسی ایک خاص ایجنڈے پر ہو سکتا ہے، اور مجھے اس چیز کے میرے پاس ایویڈنسز ہیں. تاریخ ثابت کرے گی کہ جو یہ کر رہا ہے، یہ تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے. یہ شخص پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے. یہ پاکستان کے آئین کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں سمجھتا. اس کے لیے اقتدار ہو تو یہ آئین اس کو بنیاد بنا کر دے کہ ایسے عمل کرنا ہے. اگر اس کے خلاف اس آئین پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا پہلو ہو، ان ورکوں کو یہ اپنے ان عمر سرفرازوں کے ہاتھوں، قاسم سوریوں کے ہاتھوں، جو کہ اس ریاست پاکستان کے آئین کے اوپر ایک کالک سے زیادہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں یہ پامال روز کرواتا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے، دیر از اے ڈیوائیڈڈ تھاٹ کہ ایک جھوٹ ہے، اس پہ کمیشن کیا کرنا ہے. اب میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں ود ان دا پارٹی کہ نہ صرف میرا گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اصرار ہے
کہ یہ ایک ایسا, کیونکہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. کون سی غداری, کیسی غداری, کون سے کریکٹرز؟ یعنی میں اس کے خلاف اس سیاست میں شامل ہوں کہ اس کی حکومت گرے. میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آج سے 6 ماہ پہلے غضنفر چینا مجھے آ کر اوتھ پر کہیں کہ اس نے پچھلے بجٹ کے دوران مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد ہے اور 30 کے قریب اراکین آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا یہ علیم خان صاحب کے اوپر قائم مقدمات اس عدم اعتماد پر ہوئے؟ کیا وہ کسی سفارتکار کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر قائم مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے؟ جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے, آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا, آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے, تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بیکاز وی نو اٹ. ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں. آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے پل رہے تھے. اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نئے ہوں گے, حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے, شکلیں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ خدا کا خوف کرے, یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے. جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی, رستے میں نہیں رکے گی. ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے. ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے, کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے, بہتر مناسب طریقے سے. ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے. گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی, بیانیہ کیا آ گیا, ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی. یہ جو آئین کا غدار ہے, آئین سے بغاوت کرتا ہے, وہ غدار نہیں ہے. یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بور ہے وہ غدار نہیں ہے. باقی لوگ غدار ہیں. قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے وہ غدار نہیں ہے. اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے, عمران خان کی حکومت ختم کرنا, تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہوگی ہے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا, پہلے خود شروع ہوا, پارلیمنٹ کو کمزور کیا, آئین کو پامال کیا, قومی اداروں پر حملہ, ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا. اگر جس ملک میں, یہ میری بات یاد رکھیں, میں ان پبلک اپیل, میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو, پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو, اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے, جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے, تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں. اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر ہے. اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان, محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے, سراج الدولہ سے نہیں. اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو. حد ہو گئی. سر یہ بتائیے گا, آپ بڑے انوائنگ لگ رہے ہیں جن کا اسٹیٹمنٹ کے اوپر حادثات کی, تو پبلکلی اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف بھی دیتے رہے گجرانوالہ کے اندر, تب آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کہاں پہ تھا جب آج آپ نے جو پرسنل سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا سینٹیمنٹ کہاں پر تھا؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے, ایبسلوٹلی ہم اس نانسنس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں, یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے. ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے, اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے. میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی. میں کر سکتا تھا, کرنے کا حق حاصل ہے. Nobody is a sacred cow. اگر انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی اعتراض ہوگا میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میری بات کے اندر اتنا زہر ہو
کہ وہ پوری کی پوری بے بنیاد بات پہ میں نے جب بات کی تو میں نے اس وقت کچھ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر بات کی جن پہ میرا کچھ کہنا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. لیکن جو کل یہ کہہ رہے ہیں اس کو کون شخص ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ میری تو اس میں استدعا ہوگی کہ اس کو بالکل اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے. یہ شخص میں آئی ہولڈ اے رسپانسبل پوزیشن ود مائی اپنی اس رائے پہ میں قائم ہوں، اور میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کروں گا. میں بالکل ٹو آل ایکیڈیمیا، ٹو آل دوز ہو میٹر، یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نان سینس ہے. صاحب کہتے ہیں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. کبھی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش جنرل باجوہ نے کی ہے، فیض حمید صاحب نے کی ہے، اور دیگر جنرل نے کی ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کیا مسائل کی جڑ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست اور حکومت میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹنگ کور کمانڈر فیض حمید صاحب کا نام کیا ہے، تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا حکومت بھی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں، یہ کیا عمران خان کا حکومت میں آنا مداخلت تھا؟ کیا عمران خان کو حکومت دینا کوئی سازش تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کن مذموم مقاصد کے تحت اور کیسی بات کی. میری اگر کوئی ڈومیسٹک ریزننگ ہے بات کی، میں نے جب بات کی میں نے کوئی ڈھک چھپ کے بات نہیں کی، کھلے عام کی، سر عام کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے دو ادارے ہیں نا. ایک ادارہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل تھی. ایک ادارہ آپ کے پاس فورم تھا جو DGISPR نے آ کے بات کی، سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی. اگر میں کہیں پر غلط بات کروں گا، میں غلط کروں گا تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جس بات پر میں آج اگریوڈ ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو ماننے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ یہ؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں. ایک آپ سے، ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ، اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا، اس میں علیف خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں، گورنر کے پاس اب کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے. اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا، حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں، وہ آرٹیکل 100 نہیں پڑھ رہے، وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا. یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. روڈا کے حوالے سے جو یہ راوی ریور جو منصوبہ بنا، اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ I'll take this last question، پھر عطا نے بات کرنی ہوگی. دیکھیں، گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں. ایک سیکنڈ ابراہیم، پہلے آپ کر لیں. آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کر رہے ہیں. کل آپ پردسرائی کر رہے تھے. عمران خان کل حکومت میں تھے، مداخلت کر رہے تھے، آج پردسرائی. آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہ خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھیں، کمیشن بنائیں تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلے، ملک آگے بڑھے. تو اس وقت آپ فاطمی فکر میں ہیں، حکومت میں ہیں، تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے کھٹی کی ہوئی تھی، نہیں بات کرتے تھے، اب آپ حکومت میں ہیں، تو کوئی اس طرح کی کیا کوئی سوچ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے، کوئی اس طرح کا چیز ہو ملک آگے بڑھے؟ دیکھیے ابراہیم، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے آپ سے پہلے 2 بار یہی بات، اسی بات کا جواب آپ سے دیا. میں قطعاً مداخلت نہیں کر رہا. میری ریزننگ ہو سکتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے ناراض ہوتا ہوں، میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہوں، میرا حق ہے. میرا اگر باہمی ریاستی اداروں میں اگر کہیں میرا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا، میرا حق ہے، میں اپنی ڈومیسٹک سطح پہ بات کر سکتا ہوں. بٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بیرونی سازش کے تانے بانے پارلیمنٹ پہ بھی ڈال دوں، ریاستی اداروں پہ بھی ڈال دوں. ان دو کی مماثلت آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ سخت اس چیز کے اندر اس کو ڈفرینشیٹ کریں پلیز. میری اگر کوئی تنقید تھی ریاستی ادارے پہ، اس کے خد و خال مختلف تھے.
میری آج کی اس بات کا اور اس بات کا زمین آسمان کا فرق ہے. میں قطعی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کو بائی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نہ میری ہرزہ سرائی نہ میری مدح سرائی, میرا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ انٹرسٹ آف پاکستان, سیکیورٹی آف پاکستان, یہ دو پیراماؤنٹ پرائمری کنسرنز ہیں ہمارے. اگر یہ شخص آج ان کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اپنی ذات کی انا کی بھینٹ چڑھا رہے تو ہم اس کے خلاف اپنا ہر چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ میں بات کر لوں, ایک سیکنڈ میری بات